أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة مكية. آج ہم نے سورۃ الہمزہ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھنا ہے اور ساتھ اس کی تجوید کو سیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم اس کی تجوید کو پڑھیں گے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آج آپ کو میری وائس تھوڑی سی کلیئر ہوگی. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی. اب یہاں دیکھیں یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے. للذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ تھی سورۃ الہمزہ کی تجوید کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا. اس کی 9 آیات ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ اللہ کا نام لے کر. الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے بہت اس میں جو ہم خرابیاں یہاں پہ بتائی گئی ہیں ان لوگوں کی، جو اب ہم آگے پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ. ویللی خرابی ہے، لکلی ویللی ویلن خرابی ہے، لکلی واسطے ہر، ہمزتی ہر ایک کے واسطے جو کہ تانا دیتے ہیں، ہمزتی تانا دیتے ہیں، لمزہ غیبت کرنے والے کے، الذی جس نے جمع اکٹھا کیا، مالم مال، وعددہ اور گنا اس کو. خرابی ہے واسطے ہر اس کے جو تانا دینے والے ہیں اور غیبت کرنے والے ہیں، جس نے اکٹھا کیا. اور کس کے لیے خرابی ہے؟ اور جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے ان کے لیے خرابی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یحسب اور جانتا ہے، انا یہ کہ، مال اس کا، اخلدہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ وہ اس طرح سے خیال کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. کلا ہرگز نہیں، لیمبذن البتہ ڈالے جائیں گے، فی الحطمہ فی میں، حطمہ بیج حطمہ کے. حطمہ ایک آگ کو کہا جاتا ہے، حطمہ میں ڈالے جائیں گے. وما اور کیا، ادراک جانے تو، مل حطمہ کیا ہے، مل حطمہ حطمہ. نار اللہ آگ ہے، اللہ اللہ کی،
الموقدہ سلگائی ہوئی آگ ہے ان لوگوں کے لیے، التی اور وہ جو چڑھ آتی ہے، علی الافئدہ اوپر دلوں کے، انہا بے شک علیہم اوپر ان کے، مؤصدۃ بند کر دی گئی ہے، فی عمد ممددہ بیچ ستونوں کے کھچے ہوں کے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں کیا یہاں پہ بتایا گیا کہ ہر تان امیز اشارتیں کرنے والے چگل خور کے لیے خرابی ہے، اور جو مال جمع کرتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو گن گن کر رکھتا ہے ان کے لیے خرابی ہے، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، مطلب آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپیٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہاں پہ دیکھیں، جو اکثر کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں، اشارے کر کر کے تانے دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خرابی بیان کی ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے تفسیر سے اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو لکھ لیجئے اس کے ساتھ ساتھ جو جو بتایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم اس تفسیر کو سن کے اور آج ہم نے اس سورت کو سنا ہے اور پڑھا ہے، انشاءاللہ آج ہم عہد کرتے ہیں سب مل کے کہ ہم تانا نہیں دیں گے اور غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کی تفسیر۔ اوپر جو ہم نے سورۃ الہمزہ کا جو ہم نے ترجمہ یہاں پہ پڑھا ہے، اس میں ہمزہ اور لمزہ کی ہلاکت بیان کی ہے، بتائی ہے، یہ دونوں فعلتن کے وزن پر ہیں۔ اچھا مجھے یہ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ میری آواز کٹ تو نہیں رہی جس طرح پہلے کٹتی تھی؟ آواز میری صاف آ رہی ہے؟ ہاں آواز آپ کی بالکل صاف آ رہی ہے۔ چلیں یہ ٹھیک ہے۔ ممزہ اور لمزہ کی ہلاکت بتائی گئی ہے، اور یہ دونوں فعلتن کے وزن پر ہے۔ پہلے لفظ کے حروف سے اصلی ممزہ، مطلب یہ جو پہلے ہے یہ ممز، اور دوسرا کیا ہے لومز، یہ ہے، یہ دونوں کلمے عیب نکالنے اور عیب دار بتانے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ یوز ہوتے ہیں جہاں پہ عیب نکالنے اور عیب دار بتانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی یہ وارد ہوئے ہیں، سورۃ القلم میں ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ اور سورۃ التوبہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ حضرات مفسرین کرام نے دوسرے کلموں کی تحقیق میں کچھ لکھا ہے، خلاصہ سب کا یہی ہے کہ دونوں عیب لگانے، غیبت کرنے، تانے کرنے، آگے پیچھے کی کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنا، یا ہاتھوں سے یا سر سے یا بھووں کے اشارے سے کسی کو برا بتانا، ہنسی اڑانا، لیکن اکثر اسی طرح ہوتا ہے نا۔ وعلیکم السلام، جو ہمارے نیو ممبرز آ رہے ہیں اکثر اسی طرح سے کرتے ہیں کہ یا تو بھووں سے اشارے کر کر کے دوسرے کو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کر رہا ہے، کبھی بول نہیں رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی تک بتا دیا کہ جو بھووں سے اشارہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں، ہاتھوں سے برائی نکالتے ہیں، یا سر سے بتاتے ہیں اشارے کر کر کے، یا بھووں سے اشارے کر کے کسی کو برا بتاتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مجموعی حیثیت سے یہ دونوں کلمے جو ہیں ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ مفسرین نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کا سبب نزول ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں،
اس کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب جو ہمارا جو نیو سیشن ہے وہ یہیں سے ہمارے اسٹارٹ ہو رہا ہے. باقی جو منتھ کے ہمارے سیشن اسٹارٹ ہوتے رہیں گے. جنہوں نے جو ہے آگے اینڈ تک ہمارے ساتھ قرآن پاک مکمل کرنا وہ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہ سکتے ہیں. باقی جو ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے مکمل طور پہ ہمیں سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. آپ کو اس کی ریکارڈنگز مل جائیں گی. مفسرین نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ لوگوں پر تانے دیتا تھا ان کو. اور ابن جریج کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جو غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کرتا تھا اور سامنے بھی آپ کی ذات مبارک کا عیب نکالتا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا سبب نزول کیا تھا کہ تیسرا اس کا قول یہ ہے کہ ابن بن خلف کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی. اور چوتھا قول یہ تھا کہ جمیل بن عامر کے بارے میں ان کا نزول ہوا تھا. اور سبب نزول جو بھی ہو مفہوم اس کا عام ہے. جو لوگ بھی غیبت کرنے اور عیب نکالنے اور بدزبانی اور اشارہ بازی کا مشغلہ رکھتے ہیں اکثر لوگوں میں یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ طعنے کرتے ہیں عیب نکالتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں ادھر لگاتے ہیں اور چار اس کی لگا کے بتاتے ہیں بیٹھے بیٹھے طعنے دیتے رہتے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ خرابی ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ خرابی ہے واسطے ہر اس طعنہ دینے والے کے اور غیبت کرنے والے کے کہ ان کو کس پہ ڈالا جائے گا حطمہ میں. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں یوں ان کو البتہ یہ ڈالے جائیں گے بیچ حطمہ میں آگ میں ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے. جو لوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور بدزبانی اور اشارہ بازی کا مشغلہ رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے. ویل کہتے ہیں ہلاکت یعنی بربادی ہے ان کے لیے. جن لوگوں کو اپنی عمر کی قدر نہیں ہوتی وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور عیب لگانے اور غیبت کرنے اور تہمتیں باندھنے میں اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اور اگر جن کو زندگی کی اپنی عمر کی قدر ہو تو وہ یہ کام نہ کریں گے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کو ڈر ہوگا کہ جو میرے پاس یہ وقت ملا ہے میں اس کو اللہ کی عبادت میں اور اچھے اخلاق کر کے ہم اس کو گزاریں اور نہ کہ ہم اس کو غیبتیں کرنے اور طعنے بازی کرنے میں دوسروں میں عیب نکالنے میں گزاریں. تو جو لوگ اپنی عمر کی قدر نہیں کرتے وہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں عیب لگاتے ہیں ادھر کی ادھر باتیں لگاتے ہیں. اور ذکر و فکر اور عبادات میں وقت لگانے کی بجائے یہ لوگ ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی جانوں کو یہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا. یہ دیکھیں یہ اتنی ایک حدیث کا یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بات دیکھیں کتنی گہری ہے جو کہ بہت عام ہو چکی ہے. چغلی یہاں سے کسی کے پیٹھ پیچھے بات برائی کرنا یہ چغلی ہوتی ہے. چغلی کرنا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے سامنے کریں گے وہ پھر طعنے ہوتے ہیں طعنے بازی کرتے ہیں. تو ہر کسی کے لیے اپنے دل میں اچھائی رکھیں اس کو معاف کرنے اتنا دل تو ہونا چاہیے مسلمان کا کہ وہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اس کو آنا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں اور الحمدللہ کہ جس کے ایمان کی اور دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ یہ ان کاموں سے دور ہی ہوتا ہے. اس کو نفرت ہوتی ہے ان کاموں سے کہیں وہ چغلی کرے یا کسی کی بھی غیبت سنے یا کسی کوئی عیب نکال رہا ہو تو وہ اس میں بیچ میں بیٹھ کے وہ عیب اس کی جو ہے نا اس کے مزے نہیں چکتا. جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے یا جس کو خوف خدا ہوتا ہے تو وہ بلکہ دوسرے کو بھی منع کرتا ہے. اور بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس طرح سے بات بھی کرتا ہے نا کسی دوسرے کی چغلی کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کہہ دو کہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہم یہ باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کر لیں کیونکہ کسی اور کی باتیں مجھے آ کے آپ نہ بتایا کرو. اتنا جملہ کہہ دیں تو وہ آئندہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی بات آپ کے سامنے کرے اور آپ بھی گناہوں سے بچ جائیں گے اور اس کو بھی آپ نے بتا
اتنے اتنے سے جو ہے باتیں ہوتی ہیں جو گھر بھی برباد کرتی ہیں اور آخرت بھی برباد کرتی ہیں. معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. کوئی کسی کے اندر کوئی عیب بھی ہے تو آپ اپنے اندر دیکھیں، اللہ اپنے اندر آپ کو کتنے عیب نظر آئیں گے. دوسروں کا جو عیب تلاش کرنے سے اچھا ہم اپنے اندر عیب تلاش کریں. آگے دیکھیں نا، چغل خوری جنت میں نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے جنت نہیں ہمیں ملے گی تو ہم کہاں گے پھر مسلمان. تو چغل خوری جو ہے اس کو چھوڑ دیں، آج سے عہد کریں کہ ہم کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کریں گے اور چغل ہم نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے. اس حدیث پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سب سے اچھے بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے، اور اللہ کی بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کو لیے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور جو لوگ برائیوں سے بری ہیں انہیں مصیبت میں ڈالنے کے طلبگار ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا. تو دیکھیں جو اب کیا یہاں پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے. کوئی ہمیں دیکھے، ہم ایسا بندہ بنے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی ہمیں کوئی بھی بندہ دیکھے تو اس کو یاد آئے کہ اللہ کی یاد آئے. تو یہ اللہ کے سب سے بہترین بندے، اچھے بندے. اور بدترین بندے کون ہیں؟ اللہ کے، جو چغلی کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، دوسروں کے گھر برباد کرتے ہیں. تو یہ بدترین بندے ہیں جو چغلی کرتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر سے گھر سے جا گئے تو دوسرے گھر جا کے ان کی چغلیاں لگائیں، ادھر سے ادھر ان کی جدائی ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر برائیاں ڈالتے ہیں، ان کے اندر باتوں کان ان کے بھرتے ہیں، ایک سے چار لگا دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بات جو ہے آپ کو تحقیق سے ثابت ہو، آپ اس کی جس بات کی آپ تحقیق نہ کر لو آپ اس کے اوپر جو ہے یقین نہ کریں. اگر آپ کو پورا یقین ہو جاتا ہے پوری تحقیق کے بعد کہ یہ بات صحیح ہے، پھر اس کے اوپر آپ یقین کریں. کسی کی دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے گھروں کو برباد نہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے صفیہ کا قد بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ صفیہ اتنی سی ہے، ان کا قد چھوٹا بتا دیا، اور وہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سمندر میں ڈنکلا دیا جائے تو اس سے بھی بگاڑ کر رکھ دے گا اللہ. حالانکہ دیکھیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی حضرت عائشہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت عائشہ نے کیا کہہ دیا، صفیہ کو کہہ دیا کہ اتنا سا ہے قد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم نے کلمہ کہا ہے اگر وہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی بگاڑ دے کر رکھ دے گا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تانے دینے والا، لعنت بکنے والا، فحش کام میں لگنے والا مومن نہیں. اور یہ لعنتیں یوں دے رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، وہ ان کے منہ پر ماری جاتی ہے. کوئی عرش اس کو قبول نہیں کرتا، دائیں بائیں زمین اوپر نیچے کوئی قبول نہیں کرتا لعنت کو، اور وہ اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے واپس آ کے. تو یہ مومن نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تانے دینے والا، لعنت بکنے والا، فحش کام میں لگنے والا مومن نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے وہ. اور یہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ کام سارے عام ہوئے میں، تبھی یہ بے حیائی اور یہ اتنے تانے اور یہ فساد، گھر اجڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا. غیبت کے بارے میں مستقل مضمون سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا مراجعہ ہم کریں گے. الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا وعددا، دنیا سے محبت کرنے والے، اسی کو سب کچھ سمجھنے والے، جہاں دوسروں کی غیبت اور بدگوئی
اور عیب تراشی میں وقت گزارتے ہیں، وہاں مال سے بھی وہ بہت محبت کرتے ہیں۔ مال سے محبت کرنا بھی ان کا خاص مزاج ہوتا ہے۔ جن کی دنیا داری جن کو ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، اگر مال جمع کر لیا، یہاں سے کما لیا، ادھر سے کر لیا، غیبت کر لی، عیب نکال لیے، تو یہ بھی ان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ وہ مال سے محبت کرتے ہیں۔ اور مال کی محبت کے مظاہرے کئی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اول مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، اور جس نے اکٹھا کیا مال اور گن گن کر اس کو جمع کیا، رکھتا رہا، تو کیا ہے، ویل، خرابی ہے اس کے لیے۔ جب مال جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے تو نہ حلال کا وہ خیال رکھتے ہیں اور نہ حرام کا خیال ہوتا ہے، نہ لوگوں کے حق ماننے کو برا سمجھتے ہیں اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضائع کرنے سے دکھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی چیزیں، جو نماز، یہ نہ ہم سے چھوٹے۔ نہ حلال کا وہ خیال کرتے، نہ حرام کا خیال کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات کے ضائع کرنے سے ان دکھ ہوتا ہے اور نہ ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کیا بتایا کہ مال جمع کرنے والے مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، یہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، اور یہ مال ہمیشہ کام دیتا رہے گا۔ حالانکہ کوئی بھی، جب ہم مریں گے، کوئی کسی کی مدد تو نہیں آئے گا، نہ وہاں پہ مال دے کے کوئی ہمیں چھڑا سکتا ہے، نہ ہم مال دے کے کچھ چھڑا سکتے ہیں۔ صرف کام آئے گا تو کیا آئے گا، یہ جو ہمارا پڑھنا پڑھانا، عمل کرنا، عبادات، یہی بس کام آئیں گے، ہمارے اخلاق کام آئے گا۔ یہ اب سے جو ہے یہ سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ، یہ جو تانے غیبتیں یہ جو ہے کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ادھر کی باتیں ادھر لگانا، یہ عادت ہوتی ہے، فطرتی ہی بھی ایک عمل ہوتا ہے، اور لیکن اس پہ ہم نے قابو پانا ہی یہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں۔ ان لوگوں کے اس مزاج کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، نہ یہ شخص ہمیں دنیا میں ہمیشہ دنیا میں رہے گا، نہ اس کا مال باقی رہے گا۔ اسی پر بس نہیں کہ صرف دنیا میں مال جان ہلاک ہوں گے، بلکہ اس کے آگے بھی مصیبت ہے، اور وہ یہ کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ یہاں پہ بتایا ہے کہ کس کس کے لیے خرابی ہے، تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، مال کو جمع کرنے والے، اس کو گن کر رکھنے والے، اور بلکہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، تو ان سب کے لیے کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کا جو اصل جگہ ہے وہ کیا ہے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، اور یہ ان کی جو اصل جگہ ہے وہ البتہ ڈال دیے جائیں گے حطمہ میں، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ دوزخ کے لیے لفظ حطمہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کوٹ پیٹ کر بھوسا بنا کر رکھ دے گی، اللہ اکبر، بھوسا 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 ہو جائے گا انسان۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا آپ کو معلوم ہے، آگے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اسی کا جواب اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ ہے ایک سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، اور جو دلوں پر چڑھ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب جو دلوں پر چڑھ جائے وہ ایک سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے، مطلب جب یہ دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات اسلام کی، دین کی، وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اور نہ ہمیں اس سے کوئی کچھ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہاں یہ صحیح ہے، نہ ہمدردی رہتی ہے، نہ کسی کے لیے کوئی احساس رہتا ہے، نہ کوئی اچھا خیال رہتا ہے۔ جب یہ دلوں پر آگ چڑھا دی جاتی ہے، جب سیاہ ہو جاتے ہیں دل، تو جو ہے دل پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ تو جب آپ کو بھی ایسا لگے کہ آپ کے دل پہ کوئی دین کی بات اثر نہیں کر رہی،
تو آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل سیاہ ہیں یا سفید ہیں؟ تو جب آپ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پر اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہو، اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، اب دیکھیں اب یہ ہماری ایک مجلس بنی ہوئی ہے، چاہے یہ ہم آن لائن ہی پڑھ رہے ہیں، ہماری یہ ایک مجلس بنی ہوئی ہے جہاں پہ ہم یہ قرآن اللہ کا سناتے ہیں، اس گھر کو سارے فرشتے گھیرے ہوتے ہیں اور جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں۔ تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا دل سفید ہو گیا ہے یا سیاہ ہو گیا ہے، تو آپ ایسی مجلس میں جائیں اور دیکھیں اپنے آپ کو چھانٹیں کہ کیا آپ کے دل پہ بات اثر کر رہی ہے، کیا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے دل کو کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کے دل کو باتیں لگ رہی ہیں تو آپ شکرانے کے 2 نفل ادا کریں کہ اللہ کو تیرا شکر ہے کہ میرے دل میں ایمان تھوڑا سا بھی موجود ہے۔ اگر تو آپ کے دل میں ذرا سی بھی نہیں ہو رہی، ذرا سی بھی کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا آپ کے دل کو، تو پھر 2 رکعت استغفار کے پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور سنتوں پر عمل کریں۔ سنتوں پر جتنا آپ نے عمل کر لیا انشاءاللہ آپ کے دل سفید ہوتے چلے جائیں گے۔ جوتی پہنی سیدھے پاؤں میں پہلے اتارنی ہے جوتی، الٹے پاؤں سے اتاریں، سونا ہے بستر جھاڑ کے سوئیں، دعائیں یاد کریں، دعائیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے یعنی سارے جسموں کو جلا دے گی، یہاں تک کہ دلوں پر چڑھ جائے گی۔ دنیا میں جب دل جلنے لگے لا محالہ انسان مر جاتا ہے، دوزخی لوگ جلیں گے مگر مریں گے نہیں۔ دلوں پر بھی آگ چڑھے گی مگر موت نہ آئے گی ان کو۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا کہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اور جب ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مر ہی جائے گا اور نہ جیے گا، نہ اس میں اس کو نہ یہ مرے گا اور نہ یہ جیے گا، اسی طرح سے جو ہے اس کی زندگی چلتی رہے گی۔ اور پھر اس آگ کی صفت بتاتے ہوئے شاہ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بے شک آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، اور یعنی وہ اندر دوزخ میں ہوں گے، باہر سے دروازے بند کر دیے جائیں ہوں گے، فی عمد ممددہ، یہ دیکھیں نا یہاں پہ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوگی اور دروازے بند کیے ہوں گے، نہ وہ اس میں سے باہر آ سکیں گے، نہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہوگا، فی عمد ممددہ، اور ویسے میں بند ہوں گے جو دراز اور یعنی لمبے لمبے بنائے ہوئے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں وہ ہوں گے۔ معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا یہ مطلب نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کو ستونوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یعنی ستونوں کے ذریعے دوزخ کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ اللہ۔ اور حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے کہ عمد ممددہ سے مراد تو ہیں جو دوزخیوں کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، اور بعض اکابر نے اس کا مطلب یوں کیا ہے کہ دوزخی آگ کے بڑے بڑے شعلوں میں ہوں گے جو ستونوں کی طرح ہوں گے، وہ لوگ اس میں مقید ہوں گے، وہ لوگ اس میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے زندگی کو اس طرح سے گزارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فائدہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جو جلائی ہوئی ہوگی، اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ دوزخ کی آگ دوزخیوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی جلائی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں پہلے ایندھن تیار کرتے ہیں پھر اس ایندھن میں آگ لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہ سنیں، دوزخ میں آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، لہذا اب وہ
سیاہ اندھیرا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی روٹین میں ہی بلکہ کر رہے ہوتے ہیں، تانے دیتے ہیں، غیبتیں، چغل خوری، مال جمع کرنا، اس طرح کے کام، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دلائے اور ہمارے اس پڑھنے کو، سیکھنے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے جو ہم نے سیکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری جو آج کا جو لیسن تھا وہ یہی تھا۔ آج ہم نے سورۃ الہمزہ کو سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کی بربادی بتائی ہے، کس کے لیے خرابیاں بتائی ہیں، جو دانا دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ان کا جو آخرت میں جو ان کا حال ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ وہ حطامہ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا حطامہ کیا ہے، پھر فرمایا کہ وہ بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے، پھر فرمایا وہ دلوں پر چھا جائے گی، پھر وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے لوگ، جس طرح ایک کمرہ اس میں آگ جو ہے بنا ڈال مطلب لگی ہوئی ہو اور اس میں بند کر دیا جائے، وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، تو اسی طرح یہ لمبے لمبے ستون ہوں گے، یہ ہماری سوچ سے، ہمارے سوچ سے بہت آگے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا پہلے آگ کو جلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، پھر یہاں تک کہ وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، تو اب کیا ہے۔ ابھی ہمیں الحمدللہ اس کا علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہوتی ہیں جو اس پہ عمل کریں، جوتی سیدھے پاؤں پہ پہنے، کھانا کھانے دسترخوان بچھا کے، ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، پہلے ہاتھ دھوئیں وہ بھی سنت ہے، بعد میں دھوئیں وہ بھی سنت ہے۔ یہ آپ ذرا ایک ہفتہ کر لیں، پھر آپ مجھے بتائیے گا اس کا انشاءاللہ روٹین، اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل اتنا نرم ہو جائے گا، ہمدرد، آپ کے دل میں ایک احساس ہوگا، اور جو ہے اللہ سے محبت اور مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور درود شریف زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو درود شریف ساتھ ساتھ پڑھا کریں، اور رات کو سوتے ہوئے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھنی ہے، 200 بار پڑھا کریں، صبح فجر کے بعد پڑھا کریں، اس کا بہت زیادہ جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور کتنے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 3 ہم سورہ اخلاص پڑھیں 3 بار تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ نیو ممبرز ہیں، جو ہمارے ساتھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کو ریکارڈنگ پچھلے لیکچرز کی بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھ سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ مزید فیمیلز کو بھی اپنے ساتھ جوائن کریں، اور ان کو بھی جو ہے دعوت دیں کہ وہ بھی سیکھیں، گھر بیٹھے آپ لوگ نے سیکھنا ہے، اور بے شک وہی لوگ یہاں پہ اس تعلیم کو سیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا بہت بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں سنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے 70,000 بار ہمارے چہروں کو دیکھا، تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، آج ہم اللہ پاک کا کلام سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے جب اپنے بندوں کو سکھانا ہوتا ہے، جب تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ پسند جس کو کرتے ہیں وہی بے شک وہ سیکھتا ہے، اور اس کے اللہ پاک نے جس کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے چہرے کو 70,000 بار دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو میرا سیکھے گا میرا کلام۔ تو دیکھیں اتنا اعزاز ہو رہا ہوتا ہے ہمارے لیے، اور جو ہے جب ہم سیکھنے جاتے ہیں کتنے قدم جاتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور
جو ہے ہمیں اس کا جو ہے ثواب مل رہا ہوتا ہے اور ہم پیروں کے اوپر چل کے جا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے میٹنگ کا ٹائم بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تقریباً 1 منٹ رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اپلوڈ ہوگی ویڈیو اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو اس میں کیا جو ہے آپ کو لیکچر کیسا لگا. لائک وغیرہ جو ہے کیا کریں، اس سے جو ہے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ابھی تک جوائن نہیں کر سکے وہ بھی ہمارے جو ہے اس کورس کو جوائن کر سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللہ حافظ.